ڈیفینیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب فوراً جو ہے نا بس نی ریپلیس کر دیں. تو اس کی کوئی خاص انڈیکیشنز ہوتی ہیں یا کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کون نی ریپلیسمنٹ کروا سکتا ہے اور کون نہیں کروا سکتا؟ پہلے اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو بھی بندہ نی ریپلیسمنٹ کروانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے موٹیویٹڈ ہو کہ اس نے نی ریپلیسمنٹ کرانے کے بعد اچھی ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. اوسٹیو آرتھرائٹس اور جوڑوں کے خراب ہونے کی, کھر جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, عام فہم زبان میں بتائیے پلیز. ویسے تو عمر کے ساتھ جو جوڑ ہے, اسپیشلی جو آپ کا گھٹنے کا جوڑ ہے یا جو آپ کے ہاتھوں کے جوڑ ہیں, آہستہ آہستہ سے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ خاص عمر میں آ کے. کس خاص عمر میں؟ مطلب 50 سے اوپر جن کے بھی, اسپیشلی فیمیلز میں یہ پروسیس تھوڑا جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے. کمپلیکیشنز کی بات کریں, ایڈوانس اوسٹیو آرتھرائٹس, جب بہت زیادہ اوسٹیو آرتھرائٹس جو آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کیا کمپلیکیشنز جو ہیں سوائے پینز یا اس طرح کے مسئلوں کے علاوہ کیا آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ سے جو ہے نا وہ چلنا پھرنا بڑا کم ہو جاتا ہے آسٹو آرتھرائٹس کی وجہ سے یا ہڈیوں کے گھس جانے کی وجہ سے, جوڑوں کے گھس جانے کی وجہ سے, اس سے آپ کو ایک تو موٹاپا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم صحت زندگی کی ایک اور پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ. اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور عام فہم بھی ہے. بہت سے لوگوں کو ہڈیوں کے مسئلے تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ہڈیوں کے بھر جانے کی, ہڈیوں کے کھرنے کی اور خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں, کیوں آپ کے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے, چاہے وہ آپ کے گھٹنوں کا درد ہے, جوڑوں کا درد ہے, کندھے, کمر یا پھر ہاتھ پاؤں میں جو درد ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. اور ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ ماہر موجود ہیں, آئیے چلیے آپ کو پہلے ان سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد سیال موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, جناح ہاسپٹل لاہور اور بحریہ ٹاؤن میں بھی ایک ہاسپٹل میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ اوسٹیو آرتھرائٹس اور جوڑوں کے خراب ہونے کی, کھر جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, عام فہم زبان میں بتائیے پلیز. ویسے تو عمر کے ساتھ جو جوڑ ہے, اسپیشلی جو آپ کا گھٹنے کا جوڑ ہے یا جو آپ کے ہاتھوں کے جوڑ ہیں, آہستہ آہستہ سے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ خاص عمر میں آ کے. کس خاص عمر میں؟ مطلب 50 سے اوپر جن کے بھی, اسپیشلی فیمیلز میں یہ پروسیس تھوڑا جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میلز میں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو پاپولیشن ہے وہ تھوڑی زیادہ پرون ہوتی ہے, اسپیشلی جن میں کوئی پہلے سے کوئی انجری ہوئی ہو, چوٹ لگی ہو, یا ایسے کچھ لوگ جن کے اندر جو ہے نا کوئی جوڑوں کی اور پرابلمس چل رہی ہوں, جیسے جوڑوں کا سوج جانا جس کو ہم عام فہم زبان میں گھنٹیا کہتے ہیں, ان کے اندر جو ہے نا یہ جوڑوں کا جلدی خراب ہونا باعث ہو سکتا ہے. اور یہ تمام وہ علامتیں ہیں جو انیشیلی کسی کو بھی شو ہوتی ہیں. شروع کے اندر تو اس میں جوڑ درد کرنا شروع ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کے اندر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ آوازیں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. اچھا, جو گھٹنوں میں آوازیں آتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, اس کی وجہ سے. بیسیکلی اس کے اندر جو آپ کے جوڑ کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر زخم آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی سخت ہڈی ہے اس کے اندر بھی پھر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ اس میں ہڈیوں کی چونچیں, نوکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی لیگامنٹس ہیں اور جوائنٹ کے اندر جو باقی اسٹرکچرز ہیں, جو کیپسول وغیرہ ہے, جھلی وغیرہ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ اکڑاؤ, سٹفنس اور سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو درد ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور اس سے تکلیف جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے آپ کی عام جو زندگی ہے بڑی حد تک متاثر ہو جاتی ہے. بالکل, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سیڑھیاں چڑھنا اور کپڑے وغیرہ چینج کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت حد تک متاثر ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کی ڈیلی لائف روٹین افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے جسم میں ڈیفینیٹلی مختلف جوڑوں میں اس طرح سے مختلف طرح سے درد آ رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے بات بولی ہے کہ کچھ نرم ہڈیاں ہیں, کچھ سخت ہڈیاں ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے, کس طرح سے لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی ہڈیاں
سخت ہیں یا نرم ہیں اور کیا ان کا فرق ہے؟ جہاں پہ جوڑ بنتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو ایکچوئل جو بونز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک طرح کی نرم ہڈی ہوتی ہے. عام زبان میں ہم اسے نرم ہڈی کہہ سکتے ہیں. ویسے اس کو سائنٹیفک اس کا جو نام ہے وہ کارٹیلیج ہوتا ہے, جو بیسکلی ایک سافٹ اور جو گلسٹنگ سی جو ہوتی ہے, مطلب نرم ہوتی ہے اور وہ اسموتھ ہوتی ہے اور وزن اٹھانے کے قابل ہوتی ہے, اور اس سے جوڑوں کی جو موومنٹ ہے, حرکت ہے, وہ اس سے جو ہے نا بیسکلی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم اسے نرم ہڈی عام زبان میں کہتے ہیں. اچھا, اور یہی وہ ہڈی ہے نرم ہڈی اور کارٹلیج جس میں تمام نیوٹرینٹس اور ملٹی وائٹامن جو سپلیمنٹس ہم لیتے ہیں, یہ اسی کے لیے لیتے ہیں یا ہڈیوں کے لیے لیتے ہیں؟ جی, اس میں دو چیزیں ہیں. جن میں تو جوڑ خراب ہوتے ہیں جس کو ہم آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں, یا جو جوڑ ہیں گھس جاتے ہیں, ان کے اندر تو جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جسٹ اس سخت بون کے لیے نہیں ہوتے, یہ اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اس کارٹیلیج کے لیے اسپیسیفکلی ہوتے ہیں, اس کو تاکہ طاقت ملے اور اس سے جو ہے نا جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ بحال ہو جائے, اور جوڑ کے اندر جو لوبریکیشن ہے وہ بحال ہو جائے, اور اس کے اندر جو فرکشن ڈیولپ ہو رہی ہے, جو آپ کی گھسنے کا جو پروسیس ہے بڑا سپیڈی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, وہ سلو ڈاؤن ہو. اچھا, تو وہ اس کے لیے اسپیسیفکلی ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ گریڈز ہوتے ہیں, آسٹیوآرتھرائٹس کے, آسٹیوپروسس کے. اگر گھٹنوں کی خصوصی طور پر بات کی جائے, کیا اس کی رینج ہونی چاہیے, کیا سٹیجز ہیں جس پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, جس کے بعد دوائیاں لینی چاہیے یا سرجری کروانی چاہیے؟ ہاں, انیشلی جو ہے نا آپ کچھ مطلب جو آپ کی پہلی جو سٹیج ہوتی ہے جس میں جوڑ بہت زیادہ حد تک خراب نہیں ہوتا اور آپ کی ڈیلی روٹین لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوتا, اس میں کافی ساری ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ آگے اس پروسیس کو روک سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو ریمیڈی ہے وہ ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز بھی ایک خاص طرح کی ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ہر طرح کی ایکسرسائز اس کے لیے ریکمینڈ کر دیں, اس سے بعض کا جوڑ آپ کے زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہے. جی, تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کی کچھ پریکاشنز ہیں جس سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ نیچے آپ دو زانو ہو کے بیٹھنا یا پاؤں کے بل بیٹھنے سے جوڑ آپ کے زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں. اچھا, تو غیر ضروری طور پہ نیچے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ ہم اپنے مریضوں کو منع کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا وہ پراپر بیلنس ڈائٹ ہے اور ڈیلی کی ایک ایکٹیو لائف سٹائل ہے, وہ گزارنے سے آپ کے شروع کی ہی سٹیج کے اندر آپ اس پروسیس کو روک سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ منیمائز کر سکتے ہیں. یس, گریڈ 1 جو ہے نا وہ کیوریبل ہوتا ہے. گریڈ 3-4 میں جا کے پھر اور مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ اس کا علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہم کافی ساری ایسی جو ہے نا وہ پھر طریقے ہیں جس سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں. سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی آپ اس کو کنزرویٹیولی پھر مینیج نہیں ہو سکتا, تو انیشیل گریڈز میں ہی ڈاکٹرز کے پاس آ جانا چاہیے. جی بالکل, اس کا بالکل ابتدائی حالت میں جب آتے ہیں تو اس سے وہ کافی آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی ہے, اور لائف سٹائل میں کیا موڈیفیکیشن کرنی ہے. تو اس سے ہم جو اس کی گھٹنے کی لائف ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کا وہ 2 سال میں خراب ہونا تو اسے ہو سکتا ہے 10-15 سال اور نکل جائیں آپ کی تھوڑی سی احتیاط سے, اچھی ورزش سے, اچھی خوراک سے, اور تھوڑا بہت آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. بہت فرق. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ورزش کرنے کا, ایکسرسائز کرنے کا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر ان کے گھٹنوں میں درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, آسٹیوآرتھرائٹس یا ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم نے ورزش نہیں کرنی, یا تو ہم نے ایکسرسائز جو ہے فزیوتھیراپی ہی کروانی ہے, یا پھر ہم نے کرنی ہی نہیں ہے. جم کو تو کنسیڈر بھی نہیں کرتے بہت سے لوگ جب ان کو جوڑوں کے مسئلے ہونا اسٹارٹ ہوں. تو آپ ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہاں, جب درد کی حالت ہے تو اس میں ہم کچھ ایکسرسائزز جو ہے نا بالکل اوائڈ کرواتے ہیں, لائک جس میں آپ نیچے بیٹھ کے ایکسرسائز کرنے والی ہوتی ہیں, یا اگر آپ انکلائن پوزیشن میں جا کے ٹریڈ میل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گھٹنے اور ڈیمیج ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لمبی واک کرتے ہیں, 2 یا 3 گھنٹے کی واک کرتے رہتے ہیں, مسلسل اسٹرائڈ واک کرتے ہیں, اور جس میں جو ہے نا جوڑ آپ کے اور زخمی ہوتے ہیں انٹرنلی, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سپلٹ کر کے واک کریں, لمبی واک نہ کریں. اسی طرح جو آپ کی لانگ سٹینڈنگ ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی اوائڈ کریں. آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں کہ جس میں ذرا تھوڑا لیس امپیکٹ ہوتا ہے نی جوائنٹس کے اوپر. اس طرح کی ورزشیں آپ کے جوڑ کو زیادہ حد تک بچا جاتی ہیں. تو جم جوائن کرنی چاہیے فار دی پیپل ہو آر ہیونگ. یس, جم جوائن کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا وہ اسٹریٹ پوزیشن میں آپ واک کر سکتے ہیں, انکلائن نہیں کریں. آپ ٹریڈ میل کو بالکل آپ انکلائن کرتے ہیں تو اس سے جو جوڑ کے اوپر زور ہے
وہ 6 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جوڑ اندرونی طور پہ اور زخمی ہوتے ہیں. اچھا, اس سے آپ کی پرابلم بڑھ سکتی ہے. مطلب ہم نے ورزش کرنی ہے تاکہ نیوٹرینٹس موو ان موو آؤٹ ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے جوڑ مطلب بالکل ختم ہی ہو جائیں. تو یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. یعنی اچھے ٹرینرز یہاں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو جم آپ ریکمینڈ کرتے ہیں فار آل ٹائپ آف گریڈس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم آسٹیو آرتھرائٹس یا کوئی بھی ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں نا, آج کل کیونکہ لوگوں کے پاس ایکسیسیبلٹی اور اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ایکس ریز اپنی مرضی سے لوگ کروا لیتے ہیں. کسی بھی جگہ کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہوا اور وہ گئے ہیں کسی بھی اچھی لیب میں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکس رے کر دیں, انہوں نے ایکس رے کروا لیا. اب ایکس رے میں کون سی کریکٹرسٹکس ہیں, کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا نہیں ہے؟ ایکس رے میں ابتدائی طور پہ تو جو جوڑ کا گیپ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. جو عام مطلب جو ریڈیوگرافر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جوڑ کے اندر گیپ جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا اور بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ہڈیوں کی چونچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. اسی طرح پھر وہ ہڈیوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بالکل آخری سٹیج پہ جا کے آپ کا جو جوڑ کا گیپ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جو سخت ہڈی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کر جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتے ہیں. آپ اگر ایکس رے کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہ جو جتنے ریڈیوگرافر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایکس رے جب بھی کروائیں نی جوائنٹ کا اسپیشلی اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹینڈنگ کہ کھڑا کر کے آپ جو ہے نا ایکس رے کروائیں. اچھا, یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے جب ایکس رے کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا کتنا ضروری ہے, اور کون کون سے ایسے جوائنٹس ہیں جن کی پراپر پوزیشننگ جو ہے جب تک آرتھوپیڈیشین یا کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا ہے ان کو نہیں کروانا چاہیے. ہاں بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ انہوں نے کروانا بھی ہے تو اس میں ہمارے جو ریڈیوگرافر بھائی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے نا وہ کیئر کر کے کہ اس خاص پوزیشن میں جس سے پیشنٹ کا بار بار چکر نہ لگے اور ان کی جو پرابلم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اور ان کو ریفر بھی کا ہے اس کے آپ بتا رہے ہیں. جی, گھٹنے کا یہی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے ایکس رے کرانا ہوتا ہے تاکہ ہمیں نا گیپ کا اندازہ ہو کہ گیپ ان کا جو ہے نا وہ کتنی حد تک خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ بڑا بہتر پتہ چل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اسپائن کی اگر ہم بات کریں, ریڑھ کی ہڈی کے ایکس رے کی بات کریں تو اس کے ایکس رے کی بھی کوئی اسپیشل پوزیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں بیٹھ کر لیٹ کر کس طرح سے کروانی چاہیے, کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ؟ یس, اسپائن کی ہر پرابلم کے ساتھ اس کے علیحدہ سے ایکس ریز ہوتے ہیں. جیسے کچھ ینگ لوگوں میں اسپائن کا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتی, وہ سپورٹیو نہیں ہوتی. ان کے اندر جو ہم ایکس رے کرواتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک ایکس ریز جو ہے نا ہم کروا رہے ہیں. بیسیکلی اس میں فارورڈ بینڈ کر کے ایکس رے کرواتے ہیں, پھر ایکسٹینشن میں کرواتے ہیں, تو ان کے اے پی اور لیٹرل ویوز ہم لیتے ہیں, تو وہ ایک اسپیسیفک طرح کے ایکس ریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اولڈ ایج ہے اس میں آپ سمپلی لٹا کے جو پیشنٹ کو سامنے سے اور سائڈ سے ایکس رے کرواتے ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں, ایڈوانس آسٹیو آرتھرائٹس, جب بہت زیادہ آسٹیو آرتھرائٹس جو آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کیا کمپلیکیشنز جو ہیں سوائے پینز یا اس طرح کے مسئلوں کے علاوہ کیا آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ سے جو ہے نا وہ چلنا پھرنا بڑا کم ہو جاتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے یا ہڈیوں کے گھس جانے کی وجہ سے, جوڑوں کے گھس جانے کی وجہ سے, اس سے آپ کو ایک تو موٹاپا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کو شوگر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح پین کی میڈیسن لیتے رہتے ہیں, اس سے معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سم ٹائم جو ہے نا بغیر پرسکرپشن کے جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ پین کے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں, اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ایک پراپر اس کا علاج ہونا چاہیے, اس سے پہلے ہی بچنا چاہیے. یعنی پہلے ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ یا تو پین کلرز کا استعمال بہت زیادہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں خود سے, یا پھر پین کلر انجیکشنز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن بھی, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں, اس میں جو میڈیسن جو سیف ہیں اسٹمک کے لیے اور آپ کے کڈنیز کے لیے, وہ اور پراپرلی اس کو پرسکرائب کروا کے آپ یوز کریں تو اس سے آپ کے پرابلم ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پین کلرز جو ہے نا وہ فار دا شارٹ ٹرم پیریڈ تو ہو سکتے ہیں اس کا ایک علاج, لیکن اس کو آپ لانگر ٹرم پہ اگر آپ استعمال کریں گے زیادہ لمبے عرصے کے لیے تو اس سے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے کڈنیز پہ
آپ کے اسٹمک پہ افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکے لگوا لیتے ہیں اپنی مرضی سے, کہ جاتے ہیں ڈاکٹر کو جا کر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی لال رنگ کا ٹیکا لگایا تھا ہم ٹھیک ہو گئے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک متھ سی بنی ہوئی ہے. مطلب جو جن کو بھی جوڑوں میں درد ہوتی ہے وہ میتھی کوبال کا انجیکشن عام طور پہ یا نیوروبیان کا انجیکشن جا کے لگوا لیتے ہیں, لیکن وہ بیسکلی اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا, وہ ایک ٹیمپریری ریمیڈی ہوتی ہے. اس سے مسلز کی جو آپ کی وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریکور ہو جاتی ہے, اس سے ذرا سا پین میں فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن اس کا ٹیمپریری ایفیکٹ ہوتا ہے, اٹس ناٹ دا سولوشن. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ پین کلرز اور جو بھی یہ انجیکشنز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تو کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سپلیمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو ہم 100% شیور کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی سپلیمنٹ لیں گے نا یہ آپ کی باڈی کو نقصان کوئی نہیں دے گا, کیونکہ اس میں صرف فائدے کی بات ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ ہر طرح کے سپلیمنٹس جو ہیں اپنے گھروں میں رکھتے بھی ہیں اور یوز بھی کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا ہماری آڈینس کو آگاہ کرنا چاہیں گے, ویورز کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کو سپلیمنٹس لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ سپلیمنٹس جو ہے نا وہ ہر مسئلے کے لیے علیحدہ سے ہوتے ہیں. مطلب اگر جوائنٹس ہیں اس کے لیے ہم علیحدہ سے سپلیمنٹس پرسکرائب کرتے ہیں, اور وہ ہر کسی میں نہیں ہوتے. جن میں مسئلہ تھوڑا ہے ان کے اندر آپ فار دا شارٹ ٹرم پیریڈ جو ہے نا تھوڑے عرصے کے لیے آپ سپلیمنٹس دیتے ہیں, لیکن جن میں تھوڑا زیادہ ایشو ہوتا ہے, گریڈ 2 آسٹریوآرتھرائٹس ہوتا ہے یا گریڈ 3 آسٹریوآرتھرائٹس ہوتا ہے, ان میں ہم سپلیمنٹس تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے دیتے ہیں. تو لیکن اگر آپ ایکسیس میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس سے مسائل آپ کو پتہ ہے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایون کچھ لوگوں میں جن میں کیلشیم کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سپلیمنٹس لیتے ہیں جو بونز کو ویکنیس کے لیے, تو اس کے اندر جو لوگوں کو ایون سٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو یس رینل سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم دے تو سکتے ہیں لیکن بڑی ایک پریکاشن کے ساتھ دینی ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک ڈاکٹر کے پاس تو پراپر فیملی ہسٹری, پوری پراپر ہسٹری اس کے پاس آئی ہوگی, پھر وہ پرسکرائب کریں گے. خود سے ایسی کوئی بھی ادویات سپلیمنٹس لینے سے ہمیشہ آپ اجتناب ہی کیجیے. لیکن ڈاکٹر صاحب سپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو جب بھی ہڈیوں کی درد آتے ہیں, کسی کو بھی ہڈیوں کا مسئلہ ہوا ہے, درد آیا گھر میں, تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی لے لیں, یا پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک پورا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور اس میں سے صرف کیلشیم کی گولی ہم کھاتے رہتے ہیں, باقی چیزیں ہم اوائڈ کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں, جو کیلشیم اگر آپ سمپلی اکیلا کیلشیم لے لیں گے تو اس سے یہ پرابلم ہوگی, جو کیلشیم کی ابزارپشن ہے ہڈیوں کے اندر اس کی جو ایک طرح سے ڈیپوزیشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ جب بھی کیلشیم لینی ہو اس کے ساتھ وٹامن ڈی یا انٹیک آپ کو لازمی کرنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کے باڈی کا حصہ بنے, آپ کی ہڈیوں کا, آپ کے مسلز کا, آپ کے جوائنٹس کا حصہ بنے. بالکل, ادروائز اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب سپلیمنٹس کی تو خیر ہم نے بات کی, آپ نے بیچ میں ذکر کیا مسلز کا بھی. جب جوڑوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ صرف جوڑوں پہ ہی فوکس رہتے ہیں, وہ اپنی مسل اسٹرینتھننگ یا مسلز کو بہتر طریقے سے موبلائز کرنے کی طرف نہیں آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ایڈوانس آسٹریوآرتھرائٹس یا کوئی بھی ایسے مسئلے میں پٹھے کتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں جو آپ کی آسٹریوآرتھرائٹس ہے اس میں جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کے جو تھائی کے مسل ہیں, آپ کے کاف کے مسل ہیں, ان کے اندر ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کو ٹرین کرنا اور ان کے اندر اسٹرینتھ پروڈیوس کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کہ آپ نے ڈسپائٹ آف پین, آپ کو درد ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ مسل کی ٹریننگ کرتے ہیں, مسل کی ایکسرسائز آپ کرتے رہتے ہیں, تو وہ آپ کو 30 to 50% جو ہے نا ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کی جو پین ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے, وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, آپ بیٹر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اسے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ساری تو ہم نے باتیں کی کہ ہم کس طرح سے کنزرویٹیولی مینیج کر سکتے ہیں اوسٹیوآرتھرائٹس کو یا کسی بھی طرح کے جوڑوں کی درد کو, لیکن اب میں چاہوں گی کہ آپ جو اس کی ایک کہہ لیں کہ ایڈوانس سٹیج ہے اس پر جب ہمیں جانا پڑتا ہے سرجیکل انٹرونشنز کے لیے, تو کون سی ایسی آپ کو سمپل انڈیکیشنز جو ہیں آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ کون سی ایسی علامات شو ہونا شروع ہو جائیں جس کے بعد انہیں سرجری کی طرف آ جانا بہت ضروری ہے؟ جب آپ کی جو زندگی ہے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہو, اسپیشلی ہم کہتے ہیں کہ ایک سمپل سا پیرامیٹر ہے کہ اگر آپ کی واک آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہے چلتے ہوئے, اور اس میں چلتے ہوئے پین کے ساتھ ہے, تو اس میں پھر آپ کو لازمی اپنے نی جوائنٹ کا ایکس رے کروانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہو. تو پرماننٹ سلوشن میں پھر آپ کے جو سرجیکل پروسیجر ہیں وہ آ جاتے ہیں. جو تھوڑی سی انیشیل سٹیج ہوتی ہے, سٹیج 3 پہ, درمیانی سی جو سٹیج ہے, اس کے اندر
ہمارے پاس اور بھی کچھ آپشن ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اسٹیم سیلز یوز کرتے ہیں کچھ لوگوں میں, یا ہم جو ہے نا وہ وسکس جیل وغیرہ جو ہے نا وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں جوڑ کے اندر, اور اسی طرح PRP کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں میں ہم جو ہے نا کیمرے کے ذریعے جوڑ کے اندر صفائی کر دیتے ہیں, جو ہڈیوں کی چونچیں نوکیں بنی ہوتی ہیں وہ ہم اس کو بریک کر دیتے ہیں, تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب یہ سارے پروسیجرز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھٹنوں میں انجیکشن لگانے کے حوالے سے بھی لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھٹنوں میں صرف ایک ہی ٹیکا لگتا ہے, وہ پتہ نہیں کون سے اسٹیرائڈ کا ہے, اس سے جوڑ خراب ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ زندگی میں ٹیکا بھی نہیں لگتا اور گھٹنے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی, آپ کا بڑا امپورٹنٹ اور اچھا کویشچن ہے کہ اس میں ایک بڑے مطلب ایک پرابلمز ہیں ہمارے سوسائٹی میں کہ جو انجیکشن ہے اس سے بڑا پرابلم ہوگا, ایک بڑی مت سی بنی ہوئی ہے, ڈر پیدا ہوا. تو اس میں انجیکشن جو ہے نا وہ 3-4 قسم کے ہیں بیسیکلی. اس میں ایک تو آپ کا اسٹیرائڈ کے انجیکشنز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ PRP کے انجیکشن ہوتے ہیں, اسی طرح اسٹیم سیلز کے انجیکشن ہوتے ہیں. تو ان ساروں کا ڈفرینٹ وے آف ایکشن ہے. جو آپ کے اسٹیم سیلز ہیں, PRP ہیں, یہ ہم سٹیج 2 پہ, سٹیج 3 پہ, جو درمیانی سی سٹیج ہے اس میں ہم لگاتے ہیں. اسی طرح جو جیل والے انجیکشن ہوتے ہیں جو اندر لوبریکیشن پروڈیوس کرتے ہیں, جو فرکشن کو کم کرتے ہیں, تو اس سے عام طور پہ 2 سال کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. اس سے درد جی. تو لیکن جو پیشنٹ بالکل ہی آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں, سٹیج 4 آسٹیوآرتھرائٹس, اور جن میں ہمیں سرجری انڈیکیٹڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے 6-8 مہینے کے بعد سرجری کروا لینی ہے, ان کے اندر اگر وہ بہت ہی زیادہ ڈسیبلٹی آ گئی ہے فار دا ٹیمپریری پرپز, ان کو ہم پھر اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جو مریض جس نے آگے جوائنٹ ریپلیسمنٹ وغیرہ نہیں کرانی, تو ان کے اندر جو ہے نا ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشن نہ لگائیں. تو اور ہر انجیکشن اسٹیرائڈ کا انجیکشن نہیں ہے؟ نہیں, ہر انجیکشن اسٹیرائڈ کا نہیں ہے, کیونکہ اس سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ 6 سے 8 مہینے کے لیے رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو آپ کی کارٹیلیج بچی ہوتی ہے, جو آپ کی نرم ہڈی, جو وزن اٹھانے والی ہڈی ہے وہ بچی ہوتی ہے, وہ فردر ڈیمیج ہوتی ہے, اس کا کانڈولائسس ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس مریض میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جن کی سٹیج 4 آسٹیوآرتھرائٹس ہو, کہ جس کا اور کوئی سلوشن نہ ہو, اور وہ پیشنٹ بھی سرجریکلی تھوڑے موٹیویٹڈ ہوں کہ انہوں نے 6-8 مہینے گزارنے ہیں, فار دا شارٹ ٹرم پیریڈ جو ہے نا وہ اس کو ٹائم بائی کرنے کے لیے ہم اس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ ارلی سٹیج پہ, سٹیج 1 پہ 2 پہ جا کے انجیکشن لگا دیں گے, لائک کچھ لوگ جا کے خود ہی سیلف پرسکرپشن پہ جا کے انجیکشن لگوا دیتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا ان کے جوڑ جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس سے جو ان کے کانڈولائسس بڑا ارلی سٹیج پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیٹس ویری ڈینجرس. اور ظاہر ہے ہر ڈاکٹر کو بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس اسٹیج کا آسٹیوآرتھرائٹس ہے, یا پھر آپ کو اس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ خود سے کوئی بھی فیصلہ لینے سے ہمیشہ گریز کریں ان معاملوں میں جہاں پر ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ ایڈوائز بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم نی ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں, وچ از اے میجر اینڈ ویری سکسیزفل سرجری ڈیفینیٹلی, لیکن اس کا بھی کہہ لیں کہ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے, پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, تو لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ 2nd اور 3rd سٹیج پہ آنے کے بعد وہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو یا کسی چیز کو مینیج کریں, وہ ڈائریکٹلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب فوراً جو ہے نا بس نی ریپلیس کر دیں. تو اس کی کوئی خاص انڈیکیشنز ہوتی ہیں یا کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کون نی ریپلیسمنٹ کروا سکتا ہے اور کون نہیں کروا سکتا؟ جی بالکل, اس پہ تو ہم نے پہلے اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو بھی بندہ نی ریپلیسمنٹ کروانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے موٹیویٹڈ ہو کہ اس نے نی ریپلیسمنٹ کرانے کے بعد اچھی ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی ری ہیبلیٹیشن کرنی ہے, اور اس سے اس کے نی جوائنٹ کا اس کو فائدہ ہونا چاہیے. کہ ریپلیسمنٹ کروا کے بھی اگر مریض بیڈ ریڈن ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ارلی سٹیج پہ کرانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, اس میں آپ سٹیج 2-3 آسٹیوآرتھرائٹس کرتے ہیں جی, تو اس پہ سٹیج 2-3 پہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سٹیج 4 پہ جس میں ہمارے پاس اور کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی تو اس میں ہم نی ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈیزیز ہیں جس میں ہم ایون ذرا جلدی والی ایج میں بھی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے, جیسے کسی کو گینٹیا ہے, اس کی وجہ سے جوڑ خراب ہو گیا, یا کوئی پریویس اس کی کوئی انفیکشن ہوئی تھی, اس کی وجہ سے اگر کسی کا جوڑ خراب ہو گیا تو اس کو ارلی سٹیج پہ, ارلی ایج پہ بھی ہم کر سکتے ہیں.
کہ جس سے جو ہے نا اس کی لائف ایزی ہو, اور عام طور پہ اس کا جو ٹائم ہے کہ 15 سے 20 سال کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, یعنی ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر ہاتھوں میں اور پاؤں میں بھی بہت ینگسٹرز کے آج کل پین رہنے لگ گیا ہے, ارلی 30s میں, مڈ 30s میں, تو کیا ان کی بھی ریپلیسمنٹس ہوتی ہیں, کوئی اور سرجریز ہوتی ہیں؟ جی, لیکن مطلب جسٹ آپ پین کے لیے تو نہیں ریپلیسمنٹ کرتے, اس میں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اور ریمیڈیز پہلے ٹرائی کرتے ہیں. ارلی ایج پہ آج کل جو ہاتھوں اور پاؤں میں پین ہے وہ اس کی بیسک ریزن جو ہے نا وہ مسلز کی اور بونز کی ویکنیس ہے, جو بہت زیادہ پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریپلیسمنٹ سرجری کی تو ہم نے بات کی ہے, لیکن ریپلیسمنٹ سرجری کے بعد جو احتیاطیں ہیں وہ کتنی ضروری ہیں؟ بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نی ریپلیسمنٹ سے پہلے بھی فزیو تھراپی کروائیں, بعد بھی فزیو تھراپی کروائیں, تو پھر ہم نے نی ریپلیس ہی کیوں کروایا؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جو نی ریپلیسمنٹ ہے یہ ایک ایکسیلنٹ پروسیجر ہے ایکچولی, لیکن اس کی سکسیس کے لیے جو آپ کے آس پاس کے مسلز ہوتے ہیں نی جوائنٹ کے, ان کو واپس اپنی اسٹرینگتھ میں لانا اور ان کو ایسی حالت میں لانا جیسے آپ کے جوان عمر میں ہوتے تھے, مطلب 30-35 سال کی عمر میں ہوتے تھے, اس حالت میں لانا بڑا ضروری ہے. تو تاکہ وہ آپ کے جو نی جوائنٹ کو وہ اچھی سپورٹ دے سکیں اور زیادہ عرصے کے لیے آپ کا جو جوڑ ہے وہ چلتا رہے, اس میں کامیابی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. اگر اس مریض میں ہمیں یہ ریپلیسمنٹس کرنی چاہیے جو موٹیویٹڈ ہیں, جو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہم ایکٹیو لائف گزاریں, باہر واک کریں, جاگنگ کریں, یہ سب چیزیں کریں, تو ان کے لیے یہ بڑا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. تو جو تو بالکل ہی سیڈنٹری لائف سٹائل جن کا ہو چکا ہوا ہے, بیڈ ریڈن ہے, ان کو جسٹ پین کے لیے اگر ہم کریں گے تو اس سے پرابلم بعض کا بڑھ جاتی ہے, اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پراپر انڈیکیشنز اور سارا جو ڈیسیجن ہے وہ ایک ٹائم لے کر آپ کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ اچانک سے آپ سوچیں اور جا کر ڈاکٹر کو کہیں کہ بھی ہماری نی ریپلیسمنٹ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, نی ریپلیسمنٹ میں آبویسلی ایک ریپلیسمنٹ میں ایک آرٹیفیشیل جو ہے نی وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہو یا پھر اس کی کوئی ایج ہوتی ہو, اس حوالے سے آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ تو انرٹ میٹیریل ہوتا ہے, کرومیم کوبالٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہوتا ہے. انرٹ کا مطلب ہے کہ اس کا عام طور پہ باڈی کو کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا موسٹلی, کیونکہ یہ سارا ٹیسٹ کر کے یہ سب چیزیں ہو کے یہ ٹرینڈ میں آئی ہیں, مطلب اس پہ بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس کے بعد ہوئے ہیں. تو لیکن کچھ لوگوں میں اس کا بڑا ہی ریئر ایک مطلب سمجھیں کوئی 1% پاپولیشن ہے جس کے اندر جو ہے نا میٹل الرجی ہوتی ہے. ان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے شروع میں انیشلی کہ ان کو کوئی ہلکی پھلکی ریڈنیس وغیرہ اسکن پہ اس طرح کی چینجز آنا شروع ہو جائیں. تو لیکن وہ بڑی ریئر, وہ کیوریبل ہے, اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا آپ اس کو نارمل اپنی واپس ایک نارمل سکن کی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہپ ریپلیسمنٹ یا نی ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں یہ جوڑ بھی کھوکھلا نہ ہو جائے یا لوز نہ ہو جائے. کوئی احتیاطیں, کوئی ایسی چیزیں بتانا چاہیں گے کہ کیا یہ متس ہیں, ان کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیلز؟ آپ کا ہپ جوائنٹ ہے اس کے اندر کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں, جیسے آپ نے مطلب نیچے نہیں بیٹھنا ہوتا, پاؤں کے بل نہیں بیٹھنا ہوتا, دو زانوں نہیں بیٹھنا ہوتا, اور دوسرا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں بیٹھنا ہوتا, کراس کر کے آلتی پالتی مار کے. اسی طرح فرش پہ فلش پہ نہیں بیٹھنا ہوتا. اس کی تھوڑی احتیاط ہوتی ہے کہ جب بھی بیٹھنا ہے کہیں اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے. اسی طرح اس پہ بیڈ ٹو چیئر اور چیئر ٹو بیڈ, وہ آپ کی جو پوزیشننگ ہے وہ بھی تھوڑی ہمیں بتانی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے احتیاط سے رہنا پڑتا ہے. لیکن ادروائز آپ باقی چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسٹیئرز آپ چڑھ سکتے ہیں, آپ جاگنگ کر سکتے ہیں, تھوڑی رننگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. مطلب باقی آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا ویسے ہی رہتا ہے. اور لیکن آپ کچھ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں کہ جس سے جوڑ کا نکلنے کا چانس منیمائز ہو اور اس کا جوڑ کا جلدی سے جو ہے نا ویئر اینڈ ٹیئر نہ ہو, جلدی سے وہ خراب نہ ہو جائے, گھس نہ جائے. تو اس کی لائف ہم پرولونگ کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ہپ جوائنٹ ہے اس کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے. عام طور پہ 20 سے 25 سال تک بھی اچھے والے جو امپلانٹ ہوئے ہپ جوائنٹس ہوتے ہیں وہ نکال جاتے ہیں. اس میں 20-25 سال تک گزر سکتے ہیں. بالکل. تو ینگ پیشنٹ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو ہو سکتی ہے. یس, ینگ پیشنٹس میں جو ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں
وہ تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, اسے ہم سیمنٹ لیس کہتے ہیں, کہ جس میں ہمیں بون سیمنٹ نہیں استعمال کرنا پڑتا. اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ سیمنٹڈ اور نان سیمنٹڈ میں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی فرق ہوتا ہے, اور اس سے کوئی مطلب ضروری ہے کہ کسی سرٹن ایج کے لیے ہی اسپیسیفائڈ ہے؟ اگر کوئی بڑی ایج میں بھی نان سیمنٹڈ کروانا چاہے تو ہو سکتا ہے اس کا؟ یس, ہو سکتا ہے, اگر ان کی جو بون کی کوالٹی ہے بہت اچھی ہے, اگر وہ بون نان سیمنٹڈ یا سیمنٹ لیس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایج کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اصل میں جو کرائٹیریا ہے وہ آپ کی بون کوالٹی ہے, جس سے جو ہے نا ہمیں ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ ان میں ہم سیمنٹ لیس کریں یا سیمنٹڈ کریں. عام طور پہ جو فریجائل بونز ہوتی ہیں یا جن کی بونز ویک ہوتی ہیں ان میں ہمیں جو ہے نا وہ سیمنٹڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو کیونکہ وہ بونز جو ہے نا وہ جن کی بون کی ڈینسٹی اچھی ہو, کم ہو, ان کے اندر ہمیں سیمنٹڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو تو جن کی بون ڈینسٹی اچھی نہیں ہوتی یا جن کی بون اسٹرانگ نہیں ہوتی ان میں ہم سیمنٹ لیس ایزیلی کاٹ سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں لائف میں کوئی ایک انجری ہو گئی ہے, کوئی منسکل ٹیئر آ گیا, کوئی لیگمنٹ میں کوئی رپچر آ گیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لائف لانگ ہمارے لیے کوئی معذوری کا باعث بن گیا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پلیئرس کو دیکھتے ہیں, ایتھلیٹس کو دیکھتے ہیں, تو ان کے شولڈرز ڈسلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں, کبھی ان کے لیگمنٹ انجریز ہوئی ہیں, دیر آر لاٹس آف تھنگز, اور اس کے بعد بھی وہ اولمپئنز بھی ہیں, وہ ہر جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا وہ کھیل رہے ہیں. لیکن ہم عام جو لوگ ہیں وہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں ان سب انجریز سے, اور کیا یہ اتنی جان لیوا ہوتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں تو لیگامنٹس کی جو پراپر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں. ان کو بالکل ہی اگنور کیا ہوتا ہے, پٹیاں کروا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا وہ پتہ نہیں ہوتا اس کا فیٹ کیا ہے, اس کو آپ نے کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنا واپس اپنی لائف میں واپس جانا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. جو لیگامنٹس ہوتے ہیں, جو گریڈ 1 کی انجری ہوتی ہے جس میں لیگامنٹس جسٹ اسٹریچ ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی. پین کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں, آئسنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں اور تھوڑا ریسٹ وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں 5-7 دن کے لیے, اس کے بعد وہ عام طور پہ نارملائز ہو جاتا ہے. لیکن جو گریڈ 2 اور 3 انجری ہے, گریڈ 2 کا مطلب ہے کہ جو لیگامنٹس ہیں وہ لیس دین 50% ان کے اندر جو ہے نا بریکیج آ گیا ہے, یا اسی طرح گریڈ 3 انجری ہے مور دین 50% بریکیج آ جائے, تو ان کے اندر جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا لیگامنٹ ہے, اس میں کتنی دیر کے لیے ہمیں سپلنٹیج کرنی ہے, اس کے بعد اس کی اگر کوئی ریپیئر کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں مختلف بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ڈیفینیٹلی دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ایکسٹینسو جو ہے وہ گفتگو کی ہے اوسٹیو آرتھرائٹس کے بارے میں, کس طرح سے جوڑ خراب ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, کھر جاتے ہیں. اس حوالے سے میرا خیال ہے ناظرین کو بہت اچھے سے ڈیٹیلز پتہ چل گئی ہوں گی. لیکن میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے اور ویورز کے لیے کوئی بھی ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. میرا ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ اپنی لائف کے اندر ایکٹیویٹی کو تھوڑا ٹائم دیں. مطلب ہماری جو لائف ہے عام طور پہ بڑی مطلب سیڈنٹی ہو گئی ہے, اس وجہ سے جو آپ کے جوڑ ہیں, آپ کی ہڈیاں بہت ہی کمزوری والی سائڈ پہ چلی گئی ہیں. اسپیشلی ہمارے یہ چیز اسکول سے ٹرینڈ میں آنی چاہیے. ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں ان کے اندر جو پہلے وہ پی ٹی پریڈ ہوتی تھی اور وہ ایک پراپر ٹائم تھا وہ اب نہیں ہوتا. اب وہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ اسکول میں بڑے ایگزاسٹیو ہوتے ہیں بکس میں اور باقی چیزوں میں. اسی طرح جو ہمارے آفس گوئنگ لوگ ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک مطلب ایک لمبے آورس کی ڈیوٹی کر کے وہ بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا. ان کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اسی میں اپنا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اسی کے اندر ٹائم نکالیں, اپنے آفیسز میں واک کریں, تو اس سے آپ علیحدہ سے آپ کا مطلب ایک ٹائم بھی تھوڑا سیف ہو جاتا ہے کہ علیحدہ سے ٹائم نکالیں. لیکن ریگولر بیسس پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنی جم جو ہے نا ریگولر بیسس پہ جوائن کریں, تو اپنی ایکسرسائزز جو ہے نا وہ کریں, تو اس سے آپ کی لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ بھی بہت ساری امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ضرور گفتگو رکھیں گے. اور آپ نے آج کا جو شو دیکھا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا لیکن آج وہ جو متس ہیں وہ ڈی بنک ہو گئی ہوں گی. اور اسی طرح کی مزید بہترین پوڈ کاسٹ دیکھتے رہنے کے لیے ایف ایم صحت زندگی کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.